السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا،
اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ ایک ماں وہ ماں کہ جسے باپ نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے، ایک وہ ماں جس کے بارے میں عزیز و اقارب نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے، ایک وہ ماں کہ جس کے بارے میں محلے والوں نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے، مگر ایک ماں وہ ماں ہے کہ جس کے ماں ہونے کا اعلان باپ نے نہیں کیا، محلے والوں نے نہیں کیا، برادری والوں نے نہیں کہا، بلکہ اس کے ماں ہونے کا عرش والے رب نے کہا ہے۔ اس کے ماں ہونے کا اعلان رب ذوالجلال نے کیا اور اللہ نے بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ کسی کی بتائی ہوئی ماں کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن جس کے بارے میں رب کہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، اس کے ماں ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ام المؤمنین، ام المؤمنات، رفیقہ حیات، رحمت کائنات، آقا کی رفیقہ، کائنات میں لئیکہ، زندگی با سلیقہ، شاندار طریقہ، مصطفیٰ کی حبیبہ، نبوت کے قریبہ، شان میں عجیبہ، سیدہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، ساجدہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جس کو امت کی ماں میں نے نہیں کہا، امت کی ماں کسی صحابی نے نہیں کہا، امت کی ماں کسی مفسر نے نہیں کہا، امت کی ماں کسی محدث نے نہیں کہا، بلکہ جس کو امت کی ماں کہا رب کے قرآن نے کہا، عرش والے نے اعلان کر کے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ لوگوں، نبی کی بیویاں ہی نہیں، تمہاری مائیں بھی ہیں، اور وہ نبی کی بیویاں
کہ جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت میمونہ، حضرت حفصہ، نبی کے 11 حرم، نبی کی 11 بیویاں. یاد رکھو یہ نبی کے 11 حرم صرف نبی کی 11 بیویاں ہی نہیں تھی، دین کے 11 مدرسے بھی تھے. ان کے ساتھ نکاح دین کے لیے کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 11 شادیاں ہی نہیں کی بلکہ ان کے ذریعے دین کے 11 مدرسے بھی کھولے. آدھا دین، خلوت کا دین، تنہائی کا دین، رات کا دین اگر امت تک پہنچا ہے تو نبی کے حرم کے ذریعے پہنچا ہے. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ممتاز بنایا. آپ انسان تھے، بشر تھے، لیکن عام انسانوں کی طرح، عام بشر کی طرح نہیں، بلکہ سید البشر، انسانوں کے سردار، اعلی. ایک نبی کو اللہ نے 40 جنتیوں کی طاقت دی ہوتی ہے. امتی 11 شادیاں نہیں کر سکتا، 4 کر سکتا ہے. نبی نے 11 کی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ممتاز پیدا فرمایا. آپ تھے بشر، لیکن عام بشر جیسے ان سے اعلیٰ، ان سے عرفہ، ان سے اولا، ان سے بالا، ان سے کامل، ان سے مکمل اور ان سے اکمل بن کر تشریف لائے. کوئی شخص یہ کہ جی ہماری طرح کے نبی، ہماری طرح کے نہیں، بلکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں تمہاری طرح کا ہوں، یہ آپ کا بڑا پن ہے. کوئی شخص یہ بات کہے کہ میں بھی تو نبی جیسا ہوں، یہ توہین ہے نبی کی. نبی کہے میں تمہارے جیسا ہوں، یہ بڑا پن ہے نبوت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ممتاز بنایا. نبی کا درجہ ممتاز، نبی کی نگاہیں ممتاز. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ بیان کرتے ہم بیٹھے ہوتے تو مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آتی، ہم سمجھتے کہ یہ وہ مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز ہے. وہ مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز نہیں ہوتی، وہ وحی کے اترنے کی آواز ہوتی. وہ آواز سے ہوتی تو پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ، ہماری نگاہ کہاں، ہماری نگاہ اس نگاہ کا مقابلہ کر سکتے. آمینہ کے لال علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، آپ کی نظر نے جہنم کو دیکھا. آپ کی نگاہ نے اسرائیل کو دیکھا، آپ کی نظر نے اسرائیل کو دیکھا. جو اللہ کے رسول نے دیکھا وہ امتی کو نہیں دیکھ سکتے. آپ نے مکہ میں بیٹھ کر بیت المقدس کو دیکھا، مدینے میں بیٹھ کے نجاشی کے جنازے کو دیکھا. اللہ نے نبی کو ممتاز بنایا، نبی اعلیٰ، نبی عرفہ، نبی کامل، نبی مکمل، نبی اکمل. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے صحابہ، وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، کچھ نظر آ رہا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ کچھ جنت جیسا ہے. فرمایا میرے صحابہ وہ جنت کا نہیں، وہ 11 ستارے ہیں. 11 ستارے میں 3 کی بتا سکتا ہوں، نبی کی نظر. یہ نبی کی نظر ہے. اور اللہ نے اسی لیے اپنے نبی کو ممتاز بنایا. آپ نے 11 شادیاں کی، یہ آپ کی خصوصیت تھی. یہ صرف آپ کا ایک مقام اور مرتبہ تھا.
اور پھر اللہ نے جو بیویاں عطا کی وہ امت کی روحانی مائیں، اور روحانی مائیں وہ عظیم عورتیں، عظیم خواتین۔ عورت اچھی ہو تو اچھی ہوتی ہے، دوپٹہ اتار کے بازار میں نکلے وہ عورت نہیں ہوتی، وہ طوائفہ ہوتی ہے۔ اچھی عورت بڑے مقام والی، بڑے مرتبے والی عورت کے 4 رشتے ہوتے ہیں۔ بڑی ہے تو ماں، برابر کی ہے تو بہن، چھوٹی ہے تو بیٹی، نکاح میں آئے تو بیوی۔ یہ عورت کے 4 رشتے، عزت والے، احترام والے، شان والے رشتے۔ اور عورت عزت والی حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت مریم کا حیا اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن کے اندر سورت کا نام ہی سورہ مریم رکھ دیا۔ ایک سورت کا نام عورت کے نام پر، کتنی عظمت ہوگی عورت کی، اور پھر اس عورت کی کہ جس کے نام پہ رب ذوالجلال سورت کا نام رکھ رہے ہیں، جس کا نام قرآن کے اندر آ رہا ہے۔ اور پھر ایک عورت، وہ بھی عورت تھی کہ جس کا چلنا، جس کا دوڑنا، جس کی بے قراری، جس کی بے چینی عرش والے کو اتنی اچھی لگی کہ اس کی طرح کا دوڑنا، اس کی طرح کا چلنا، اس کی طرح کی بے چینی، بے قراری اللہ نے حج کا اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ کہا لوگو جب تک تم میری ہاجرہ کی طرح صفا اور مروہ کے درمیان دوڑو گے نہیں، بھاگو گے نہیں، چلو گے نہیں، جب تک ہاجرہ کی طرح کی چال نہیں بناؤ گے، اس وقت تک نہ تمہارا حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے۔ یہ عورت ہے، اور وہ بھی عورت کہ جس کی استقامت، جس کی جرت، جس کے ایمان کو دیکھ کر رب ذوالجلال نے اپنے قرآن کے اندر مومنوں کے لیے اس کی مثال بیان کر دی۔ فرعون کی بیوی جناب آسیہ رضی اللہ عنہا، جناب آسیہ کی مثال اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان کی، اس کا ذکر کیا، اس کی استقامت کا ذکر کیا۔ یہ عظمت والی عورتیں، یہ حیا والی عورتیں، یہ ایک شان، مقام اور مرتبہ رکھنے والی عورتیں۔ آج بھی میں اعلان کرتا ہوں، آج بھی میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ لوگوں، ماں اگر مریم جیسی ہو، بیٹا عیسیٰ جیسا پیدا ہوتا ہے، ماں فاطمہ الزہرا جیسی ہو، اولاد حسن و حسین جیسی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی ان جیسا بن کے تو دکھائے، کوئی ان جیسا بننے کی کوشش تو کرے، کوئی آئے تو صحیح۔ ایک نیک عورت کے اندر جتنی حیا ہوتی ہے، آسمان کے فرشتوں میں بھی اتنی حیا نہیں ہوتی۔ پاک دامن ایک عورت ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے نکاح کیے، جن سے شادیاں کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ سے شادی کیا تھی؟ ایک بیوہ کے گھر کو آباد کرنا، بیوہ کے گھر کو آباد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جن سے پھر 4 بیٹیاں ہوئی، زینب ہوئی، ام کلثوم، رقیہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب فوت ہوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہنے لگے، تنہائی، 50 سال عمر، جوانی کے 25 سال ایک بیوہ کے ساتھ نکاح کر کے گزارے، 50 سال عمر، اللہ کے رسول پریشان، تنہائی۔ ایک دن ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ آپ خاموش ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا انہوں نے کہ آپ سیانی ہو، بڑی ہو، سلیقے والی ہو، بات کر لیتی ہو، جاؤ ذرا
کائنات کے امام رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات تو کرو. آپ تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں, خاموش رہتے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ کے جانے کے بعد آپ اداس رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. آپ کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے, اداسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے, آپ کو نکاح کا مشورہ دینے کے لیے حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی. آ کر کے عرض کرتی ہیں, آقا آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا, خولا کس کے ساتھ نکاح کروں؟ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں, آقا کنواری بھی ہیں, بیوہ بھی ہیں. فرمایا کون ہے؟ عرض کرتی ہیں, آقا بیوہ وہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کے ساتھ نکاح کر رہے. فرمایا کنواری کون سی ہے؟ عرض کیا, آقا ابو بکر کی بیٹی عائشہ, ابو بکر کی بیٹی عائشہ. فرمایا جاؤ ابو بکر سے بات کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خولا نے جا کر کے بات کی کہ کیوں نہ آپ کی بیٹی عائشہ کا نکاح کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا جائے. اس سے پہلے عرب کے اندر رواج تھا, جو منہ بولا بھائی ہوتا, جس کو منہ بولا بھائی سمجھا جاتا, اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا منہ بولا بھائی سمجھتا ہوں, ان کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خولا آئی, آ کر کے پھر عرض کیا, آقا ابو بکر یہ کہتے ہیں. فرمایا وہ میرے دین کے بھائی ہیں, سگے بھائی نہیں ہیں, ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, شادی ہو سکتی ہے, رشتہ ہو سکتا ہے. حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر یہ بات صدیق اکبر کو کہی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ منظور کر لیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے بھی ایک حکمت یہ تھی, اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی منظوری تھی, اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی اس فیصلے کی توثیق تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں, فرمایا عائشہ تم سے میرا ابھی نکاح نہیں ہوا تھا کہ خواب کے اندر جبریل امین ریشم کے اندر لپٹی ہوئی ایک صورت کو لے کر آئے, ایک تصویر کو لے کر آئے, اور مجھے کہا کہ اللہ چاہتا ہے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا, اس کو دیکھ لیجئے. میں نے آگے بڑھ کر ریشم کے اندر لپٹی ہوئی تصویر کو دیکھا, عائشہ مجھے تمہارا چہرہ نظر آیا. دوسری رات یہی خواب آیا, تیسری رات یہی خواب آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ کے نکاح کی منظوری آسمان سے آئی. حضرت عائشہ سے نکاح کا فیصلہ زمین پہ نہیں ہوا, فرش پہ نہیں ہوا, بلکہ عرش پہ ہوا. اور یہی فرق ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر, حضرت عائشہ کے اندر, کہ جب حضرت خدیجہ کا نکاح اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوا, ان کا نکاح محمد بن عبداللہ کی حیثیت ہوا, اور حضرت عائشہ کا نکاح آپ سے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ہوا. یہ فرق ہے. حضرت خدیجہ نے نکاح کیا محمد بن عبداللہ کے ساتھ, اور حضرت عائشہ کا نکاح ہوا محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نکاح ہوا, اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی عظیم اور عظمت اور رفت والی کہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو اسلام کے اندر کھولی, جنہوں نے کفر کی بدبو نہیں سونگی, جن کے گھر کے اندر نہ کفر تھا نہ شرک تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بھی آنکھ کھولی, جس وقت پیدا ہوئی مسلمانوں کے گھر میں ہوئی, جب بھی دیکھا اسلام کو دیکھا, جب بھی دیکھا توحید کو دیکھا, جب بھی دیکھا آمینہ کے لال کے پیارے چہرے کو دیکھا. فرماتی ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرا, کوئی دن کہ جب رسولوں کے سردار میرے ابا کے گھر تشریف نہ لاتے. کتنی خوش قسمتی ان کی, کیا خوش نصیبہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ جوان ہونے کے بعد, بلوغت کو پہنچنے کے بعد اس کی نظر پڑی جس شخص پہ پڑی, جس مرد پہ پڑی, وہ عام شخص نہیں, عام مرد نہیں, بلکہ اس کا نام محمد الرسول اللہ اور کائنات کے سردار پہ پڑی. کتنی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح ہوا, حاکمیر 500 درم, شوال کے مہینے میں شادی ہوئی, شوال کے مہینے میں نکاح ہوا, شوال کے مہینے میں رخصتی ہوئی.
اور اس وقت عرب کے لوگ کہتے ہیں شوال بڑا منحوس مہینہ ہے. آج بھی پاکستان کے اندر ایسے توہم پرست موجود ہیں جو کہتے ہیں جی شوال بڑا منحوس مہینہ ہے، نحوست والا، خالی چند، اس میں شادی نہیں کرتے. عرب کے لوگ بھی شوال میں شادی نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول نے اس وہم کو ختم کیا، اس شرک کو ختم کیا، اس بیماری کو ختم کیا، اور شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت عورت ہیں، خوش نصیب عورت ہیں کہ جنہوں نے تعلیم پائی تو معلم انسانیت، رحمت کامل، نبی کامل صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی. حضرت عائشہ نے قرآن کا علم سیکھا، اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ سیکھا. حدیث کا علم سیکھا، اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ سیکھا. اور علم سیکھنے میں تعامل نہیں کرتی تھی، شرماتی نہیں تھی. دین کی بات آتی، دین کا مسئلہ ہوتا، پوچھنے میں کبھی تعامل نہیں کیا. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دین کی بات ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی وضاحت ہوتی، اسی وقت پوچھ لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں درس دیتے، بعض ارشاد فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے. چونکہ مسجد نبوی کے بالکل متصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، آپ کا کمرہ تھا. آپ اپنے حجرے میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنتی. جب کبھی آواز آہستہ ہوتی، بات سمجھ نہ آتی، آقا گھر تشریف لاتے، اس مسئلے کی وضاحت پوچھتے. تعلیم حاصل کی اللہ کے رسول سے، علم حاصل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک دن آقا نے فرمایا واز کرتے ہوئے کہ لوگوں، جس دن قیامت کے دن جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ سمجھو برباد ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، وضاحت فوراً وضاحت چاہیے. عرض کرتی ہیں آقا اللہ کا قرآن تو کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور آپ کہتے ہیں کہ جس کا حساب شروع ہو گیا سمجھو کہ وہ برباد ہو گیا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حساب آسان کر دیا جائے گا. آقا نے فرمایا عائشہ وہ اعمال کی پیشی کی بات ہے، لیکن یاد رکھو جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا مطلب کہ جس کے حساب اور کتاب کے اندر جرا اور قضا شروع ہو گئی سمجھو وہ برباد ہو گیا. جس کے حساب میں جرا اور قضا. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی، قرآن کی آیت اتری کہ قیامت کا دن ہوگا، زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور اللہ ان آسمانوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جنہوں نے امت کو دین سکھانا تھا، جنہوں نے رسول اللہ کے بعد امت کی رہنمائی کرنی تھی، جنہوں نے رسول اللہ کے بعد امت تک دین پہنچانا تھا، حدیث پہنچانی تھی اور مسائل پہنچانے تھے. سوال کرتی ہیں آقا زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، آسمان اللہ کے ہاتھوں میں لپٹے ہوں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ لوگ کہاں جائیں گے؟ انسان کہاں جائیں گے؟ مخلوق کہاں ہوگی؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس وقت لوگ پل صراط پہ ہوں گے. پھر ایک دن سوال کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے برہنہ ہوں گے، ان کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا. سوال حضرت عائشہ نے کیا، تعلیم نبی نے دی، تربیت نبی نے کی، جواب نبی نے دیا. فرمایا عائشہ عرض کرتی ہیں آقا لوگ برہنہ ہوں گے، کپڑے نہیں ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں. فرمایا عائشہ وہ دن ایسا دن ہوگا، جلال والا دن ہوگا، جاہ والا دن ہوگا، ہیبت والا دن ہوگا، اس دن کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا دھیان ہی نہیں رہے گا. یہ سکھایا جا رہا ہے، یہ سیکھا جا رہا ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے بتانے والے کون ہیں، پوچھنے والے کون ہیں. پھر ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر، رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اب سوال کون کرے؟ حضرت عائشہ سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کماری لڑکی اس سے سوال کرو وہ شرما جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے، جواب نہیں دیتی، کس طرح پتہ چلے گا اس نے ہاں کیا یا نہ کیا ہے، اس نے اقرار کیا ہے یا انکار کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ کمواری لڑکی کی خاموشی ہی اس کا اقرار ہوتا ہے. یہ تعلیم، یہ تربیت. اور ایک دن تہجد کا وقت ہوا،
تہجد کی نماز پڑھی، اللہ کے رسول لیٹ کے سو گئے، اٹھے پھر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کر دیا، عرض کرتی ہیں آقا آپ سو گئے تھے، آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نے وتر ہی نہیں پڑھا، آپ سو گئے۔ اور لوگوں اگر امی عائشہ نہ ہوتی تو آدھا دین کیسے امت تک پہنچتا؟ امی عائشہ نہ ہوتی ان مسائل کا کیسے پتہ چلتا؟ امی عائشہ نہ ہوتی اس بات کا کیسے پتہ چلتا؟ رسولوں کے سردار نے، سرور کائنات نے، سرور کونین نے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا عائشہ جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ یہ بات کس نے بتائی؟ کس کے ذریعے بتائی؟ سوال کیا آقا جہاد اسلام کے اندر فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے، کس حیثیت سے فرض ہے، کس طرح فرض ہے؟ اتنا بڑا جہاد اسلام کا ایک فرض رکن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ جہاد اسلام کا فرض ہے لیکن حج یہ عورت کا جہاد ہے، حج کرنا یہ عورت کا جہاد ہے۔ قسم کھائی اللہ کے رسول نے میں 1 مہینہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، اور آپ نہیں گئے۔ ایک بالا خانہ میں تشریف رکھی، 29 دن ہوئے، اللہ کے رسول نے جب تشریف لائے اپنی بیویوں کے پاس سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آئے، آپ کے گھر آئے۔ جب آپ کے گھر آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی آمد کے لیے بے چین تھی، آپ کی تشریف آوری کے لیے بے چین تھی۔ ایک ایک لمحہ گن گن کے گزر رہا تھا، ایک ایک دن گن گن کے گزر رہا تھا۔ وہ عرض کرتی ہیں آقا آپ نے تو قسم کھائی تھی میں 1 ماہ کے بعد آؤں گا، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں اور آپ تشریف لے آئے، کیسے تشریف لے آئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ 29 دنوں کا بھی مہینہ ہوتا ہے، 29 دنوں کا بھی مہینہ چاند کے حساب سے کم نہیں۔ تو یہ سوال، یہ جواب، یہ علم، یہ تعلیم، یہ تربیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرنے والے اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس طرح تربیت کی کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کا حال بیان کر رہی ہیں، حضرت عائشہ ذرا تربیت دیکھیے، معلم انسانیت کی، استاد کامل کی بیان کرتے کرتے حضرت عائشہ نے کہا وہ پستہ قد عورت، اس کا بات کی کسی عورت کا حال بیان کرتے کرتے کہہ دیا پستہ قد۔ آپ نے اسی وقت روک دیا، فرمایا عائشہ یہ جو تو نے لفظ بولا ہے یہ غیبت ہے۔ تربیت کی تربیت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی بیوی، نبی کی زوجہ، نبی کا حرم، ان کے بارے میں بات کرتے کرتے چونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد کچھ تھوڑا سا چھوٹا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کرتے کرتے کہہ دیا وہ صفیہ چھوٹی سی تو ہے اتنی سی۔ یہ بات کہی، اللہ کے رسول نے اسی وقت تربیت کی، اسی وقت تعلیم دی، اسی وقت فرمایا عائشہ یہ جو تم نے جملہ کہا، یہ جو تم نے لفظ کہا یہ اتنا کڑوا، اتنا بدمزہ، اتنا بے ذائقہ لفظ ہے کہ اس کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے سارے سمندر کا پانی کا ذائقہ بدل جائے۔ ایک ایک لمحہ تربیت پانے والی، دن کو بھی تربیت، رات کو بھی تربیت پانے والی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ، آپ سے علم پانے والی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور صرف علم ہی نہیں پایا بلکہ کائنات کے امام کی محبت بھی پائی ہے۔ اتنی محبت، اتنا پیار، عید کے دن حبشی کرتے کرتے عرض کرتی ہیں آقا میرا بھی دل کرتا ہے میں کرتا دیکھوں۔ کائنات کے امام مسجد نبی میں اپنے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے کھڑی ہو گئی آقا کی اوٹ میں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے خود تھک کے پیچھے ہٹ گئی، جب تک کھڑی رہی اللہ کے رسول بھی کھڑی رہے اور آپ کو اوٹ مہیا کیے رکھی۔ آپ کی اوٹ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشیوں کے کرتب دیکھتی رہی۔ اللہ کے رسول تھکے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، بیٹھے نہیں، ہٹایا نہیں، پیچھے نہیں کیا، جب تک کھڑی رہی حضرت اللہ کے رسول بھی کھڑے رہے۔ اور اتنی محبت ایک دن ایک پڑوسی نے کہا آقا دل کرتا ہے میں آپ کی دعوت کروں، آپ میری دعوت قبول فرمائیں۔ فرمایا میری دعوت صرف یا
میری بیوی عائشہ کی بھی. عرض کرتا نہیں آقا صرف آپ کی. آپ نے فرمایا پھر میں دعوت قبول نہیں کرتا تیری, چل. پھر ایک دن اس نے کہا آقا میرا دل کرتا ہے میں آپ کی دعوت کروں. فرمایا صرف میری ہے, میری بیوی عائشہ کی بھی. عرض کرتا ہے آقا نہیں آپ کی. فرمایا پھر قبول نہیں. پھر تیسری مرتبہ, تیسری دفعہ آیا, عرض کرتا ہے آقا دل کرتا ہے آپ کی دعوت کروں. فرمایا صرف میری یا عائشہ کی بھی. کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کی بیوی, آپ کی زوجہ عائشہ کی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا ہاں اب دعوت قبول ہے. اس کے گھر گئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کے گئے, ساتھ لے کر کے گئے, ساتھ لے کر. اور ایسی محبت, ایسا پیار کسی نے نہیں دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آٹا پیستی, خود آٹا پیستی اپنے آقا کے لیے, اپنے ہاتھوں سے آٹا پیستی, خود گوندتی, کھانا خود پکاتی, اور اپنے آقا کا بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی, وضو کا پانی خود رکھتی, مسواک خود رکھتی. قربانی کے جانور آتے ان کے لیے کلاوہ خود پڑتی, اللہ کے رسول کے سر میں کنگھی خود کرتی, آقا کے کپڑے خود دھوتی, اللہ کے رسول کے جسم اطہر پہ عطر خود لگاتی. سونے کا وقت ہوتا اللہ کے رسول کے سرہانے مسواک اور پانی خود رکھتی. ایسی خدمت گزار بیوی, ایسی عظیم بیوی, ایسی شان والی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی نبی کی بیوی, باقی بیویوں نے کہا تحفے آتے ہیں, ہدیے آتے ہیں, لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کس دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں, عائشہ کی باری کس دن ہے. جس دن عائشہ کی باری ہوتی ہے لوگ تحفے بھی اسی دن بھیجتے ہیں, اور وہ تحفے اللہ کے رسول کی خدمت میں جاتے ہیں تو عائشہ کے گھر جاتے ہیں. ایک دن ام سلمہ آئی, حضرت عائشہ بھی موجود ہیں, اللہ کے رسول بھی موجود ہیں. آ کر کے عرض کرتی ہیں آقا لوگوں کو کہیں کہ باقی دنوں بھی تحفے اور ہدیے بھیجیں, اسی دن بھیجتے ہیں جس دن آپ کی باری عائشہ کے گھر ہوتی ہے. اللہ کے رسول اسی وقت بول اٹھے, فرمایا ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دو, میری باقی بیویاں بھی ہیں لیکن عائشہ وہ بیوی ہے, عائشہ میری وہ زوجہ ہے, عائشہ میرا وہ حرم ہے کہ جس کے لحاظ میں آسمان سے وہی اتری ہے. عائشہ کے بستر کے سوا کسی بیوی کے بستر پہ وہی نہیں اتری, کسی بیوی کے بستر پہ وہی نہیں اتری. ایک دن جبریل آئے, آ کر کے سلام کہا. آقا فرماتے ہیں جی عائشہ جبریل آیا, آ کر کے آپ کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ محترمہ جبریل کے سلام کا جواب دیا. اور پھر ایسی عظیم عورت, ایسی عظیم بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آقا کسی بیوی کے گھر ایک رات قیام کرتے, کسی بیوی کے گھر 2 راتیں قیام کرتے, لیکن یہ بیوی اتنی عظمت والی, یہ بیوی اتنی رفت والی, ایسی شان والی, ایسے مقام والی کہ جس کے حجرے کو, جس کے گھر کو, جس کے حرم کو اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لیے اپنا ٹھکانہ بنا دیا. قیامت تک کے لیے ٹھکانہ اللہ کے رسول کا حجرہ عائشہ, نبی کا روزہ حجرہ عائشہ, نبی کا مدفن حجرہ عائشہ. اور حجرہ عائشہ وہ حجرہ ہے جہاں آج بھی 70,000 فرشتہ روزانہ حاضر ہو کے اللہ کے رسول پہ درود بھیجتا ہے. 70,000 فرشتہ. اور قیامت کا دن ہوگا, کوئی آئے گا علم کی دولت لے کر, قیامت کے دن کوئی آئے گا علم کی دولت لے کر, قیامت کے دن کوئی آئے گا قرآن کی دولت لے کر. کوئی کہے گا اللہ یہ دیکھ میں دین کی دولت لے کر آیا ہوں, کوئی کہے گا اللہ میں شہادت کی دولت لے کر آیا ہوں, کوئی کہے گا اللہ میں سخاوت کی دولت لے کر آیا ہوں, کوئی کہے گا اللہ میں بدر کے میدان میں شرکت کی دولت لے کر آیا ہوں, کوئی کہے گا اللہ میں احد میں شرکت کی دولت لایا ہوں, کوئی کہے گا اللہ میں شہادت کی دولت لایا ہوں. لیکن قیامت کے دن امی عائشہ رب کے درمیان میں حاضر ہوں گی. رب یہ پوچھے گا عائشہ کیا دولت لے کر آئی ہو, کیا لائی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے کا دروازہ کھول کے رب کو کہہ دے گی اللہ تو خود ہی دیکھ لے اپنے حجرے میں محمد کی دولت لے کر آئی ہوں. کون سی دولت,
کس کے پاس یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ خزانہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. اور اتنی محبت، اتنا پیار کرتے آقا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے تہجد کا وقت ہوتا، آقا نماز پڑھ رہے ہوتے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹی ہوتی، اللہ کے رسول ڈسٹرب نہیں کرتے، اٹھاتے نہیں، بلکہ سجدے میں جاتے وقت جب چھوٹا سا کمرہ تھا، جگہ تنگ پڑ جاتی تو جسم پہ ہاتھ لگاتے، حضرت عائشہ اپنے جسم کو سمیٹ لیتی، اللہ کے رسول سجدہ کر لیتے. اتنا پیار، اتنی محبت. لیکن ایک دن وہ بھی آیا مدینہ کے اندر کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے، غزوے سے واپسی پر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، صحابہ اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول مبارک تھا کہ جب آپ سفر پر جاتے قرآن اندازی کرتے، جس بیوی کا نام نکل آتا اس کو سفر میں ساتھ دے جاتے. اس قرآن اندازی کے اندر حضرت عائشہ کا نام نکل آیا. حضرت عائشہ آپ کی شریک سفر ہے، اس سفر کے اندر آپ کے ساتھ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی واپسی میں ایک اسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا. لیکن شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا وقت ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے دور نکل گئی، کسی کو بتایا نہیں، کسی سے پوچھا نہیں، کبھی لوگ بیٹھے ہیں میں ابھی آ جاؤں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے جب چلی گئی، قضائے حاجت کے لیے چلی گئی، اللہ کے رسول نے چلنے کا اعلان فرما دیا، کوچ کرنے کا اعلان فرما دیا. صحابہ کا لشکر، صحابہ کی جماعت چل پڑی، لوگ اپنی سواریوں پہ سوار ہوئے. نبی کے وہ غلام جن کی ڈیوٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اس اونٹ پہ بنے ہوئے کو اٹھا کر اس اونٹ پہ رکھنے کی، انہوں نے اس کو اٹھایا، پردہ اٹھا کے اندر نہیں دیکھا کہ اندر عائشہ موجود ہے یا نہیں موجود. دبلا پتلا جسم تھا، اس دبلے پتلے کی وجہ سے وزن بھی اتنا نہیں، ان کو بھی نہیں پتا چلا کہ یہ تو خالی ہے، خالی کو اونٹ پہ رکھ رہے ہیں. اونٹ پہ رکھا، سفر روانہ ہو گیا، صحابہ کا لشکر چل پڑا، کوچ کا حکم دے دیا گیا، آگے چلے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے رفع حاجت سے فارغ ہو کر واپس تشریف لاتی ہیں، دیکھا وہاں تو لشکر ہی نہیں ہے، وہاں تو اونٹ بھی نہیں ہے، سواریاں بھی نہیں ہے، لوگ جا چکے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ذہین اور فطین تھی، اسی وقت لشکر کے پیچھے جانے کی بجائے وہیں پر اپنی چادر کو اوپر کیا، چادر کو اوپر کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھ گئی، وہیں پر تشریف رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، جب آپ سفر کرتے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی ہوتی، وہ کئی میل پیچھے رہتے تاکہ لشکر کا گرا ہوا سامان کو رہ گئی ہوئی چیز اٹھاتے اور پھر آگے آ کر مدینے میں وہ بھی تشریف لے آتے. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہیں، سفر سے پیچھے ہیں، لشکر سے پیچھے ہیں، اس گروہ سے پیچھے ہیں، اس جماعت کے پیچھے ہیں. جب وہ بھی اپنے معمول کے مطابق اس جگہ پر پہنچے، انہوں نے کیا دیکھا؟ زمین پر ایک گٹھری نما کوئی چیز پڑی ہے، اس کے قریب آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس کو قریب آپ پہ دیکھ کر تھوڑا سا آواز کو نکالا، آواز کو پیدا کیا تاکہ پتہ چل جائے یہ انسان ہے. وہ اس آواز کو پہچان گئے کہ یہ تو امی عائشہ ہے، یہ تو امت کی ماں ہے، یہ تو مومنہ کی ماں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون زبان پر جاری ہوا، یہ الفاظ زبان سے نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کہ نبی کی بیوی پیچھے رہ گئی. حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، حضرت عائشہ اس کے اونٹ پہ سوار ہوئی، وہ مدینے میں آئے. ابھی مدینے سے تھوڑا سا پیچھے قافلہ تھا کہ اس کے اندر جا ملے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس کے اونٹ سے اتر کے اپنے اونٹ پہ جا بیٹھی. وہ آگے آگے اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے تھے، مہار پکڑ کے چل رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق، حضرت عائشہ بھی اپنے معمول کے مطابق. لیکن یہاں سے ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا. یہاں سے منافقین نے اس بات کو بڑی ہوا دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں. اس بات کو ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. اسی طرح ایک دن مغرب کے بعد اپنی لونڈی ام مستح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر جانے لگی. ام مستح کو پاؤں کی ٹھوکر لگی، گرتے ہوئے کہنے لگی مستح تو برباد ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے
مستہ اپنے بیٹے مستہ کو کیوں بد دعا دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ نہیں کہ مدینے کے اندر کتنا بڑا طوفان بپا ہوا ہے، مدینے کے اندر کتنا بڑا طوفان نکلا ہوا ہے، آپ کو علم ہی نہیں۔ عرض فرمایا کیا طوفان ہے؟ مستہ کہتی ہیں میرا بیٹا بھی اس طوفان کے اندر شریک ہے۔ عائشہ آپ پہ تہمت لگی ہے، آپ پہ الزام لگا ہے، آپ پھر اس قافلے سے پیچھے رہ گئی، لیکن مکہ کے مدینہ کے منافقین نے، آقا کے دشمنوں نے اس بات کو غلط رنگ دیا اور آپ کی حیثیت کو، آپ کی شان کو داغدار کر دیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بات سننے کے بعد میں قضاء حاجت کو بھول گئی، میں انہی قدموں پہ واپس گھر آئی، میں دیکھ رہی تھی، پھر میں نے غور کیا کہ ایک دو دنوں سے آقا کا میرے بارے میں رویہ تبدیل ہے، رویے کے اندر چینجنگ ہے۔ میں گھر آئی، میں گھر آ کر بڑی پریشان ہوئی، اللہ کے رسول تشریف لائے، میں نے آپ کے چہرے پر پریشانی کو دیکھا، آپ کے چہرے پہ غم کو دیکھا، پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ آقا میں اپنے میکے چلی جاؤں، میں اپنے ابا ابو بکر کے گھر چلی جاؤں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس سے پہلے جب بھی میں نے آقا سے عرض کی آقا میں اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں، میں اپنے میکے چلی جاؤں، آقا فرمایا کرتے تھے عائشہ یہ بھی تو تمہارا ہی گھر ہے، یہ نبی کا گھر تمہارا گھر ہے، کیا جا کر کرو گی؟ کچھ دنوں کے بعد چلی جانا، چلو ٹھہر جاؤ، ابھی نہ جانا، پھر چلے جانا۔ اللہ کے رسول جانے سے روک دیتے تھے، جانے سے لیٹ کر دیتے تھے، لیکن فرماتی ہے کہ اس دن جب میں نے کہا کہ میں اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں، اللہ کے رسول نے اسی وقت فرمایا ہاں چلی جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ بات جب سنی اسی وقت سمجھ گئی معاملہ بڑا کمزور ہے، معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میرے ساتھ اتنا پیار کرنے والا میرا نبی، میرے ساتھ اتنی محبت کرنے والا میرا نبی، میرے ساتھ اتنی وفا کرنے والا میرا نبی، آج اس نے فوراً کہہ دیا گئی اپنے ابا کے گھر، وہاں دیکھا ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے، ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی دن پریشان رہی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا عائشہ کوئی بات نہیں، اگر غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگ لو۔ اور لوگوں کائنات کے امام نے بھی یہی کہہ دیا، جب رسولوں کے سردار نے یہ بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے، یہ الفاظ سن کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کے تمام بندن ٹوٹ پڑے، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو، ہچکیاں بج گئی کہ جس نبی پہ اعتماد تھا آپ نبی کا اعتماد بھی نہیں رہا، آپ نبی کا مجھ پہ ایک اعتماد ختم ہو گیا۔ نبی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے عائشہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معافی قبول کرنے والا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی جواب نہیں دیا، مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، گڑ گڑانا شروع کر دیا، اپنی صفائی کے لیے رب کے سامنے دعائیاں دینی شروع کر دی، اللہ سے التجائے، اللہ سے گڑ گڑاہٹ، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ سے پوچھنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی سے پوچھا تو بتا تیری عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے، مدینہ کے منافقین نے اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ ایک صحابی سے پوچھا تو بتا تیری کیا رائے ہے، دوسرے سے پوچھا تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ پوچھتے پوچھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے، راستے کے اندر کائنات کے امام نے، رسولوں کے سردار نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا عمر تو بتا عائشہ پہ اتنا بڑا الزام لگ گیا، مدینہ کے منافقین نے اتنی بڑی بات کہہ دی، تو بھی تو جانتا ہے ہمارا پرانا ساتھی ہے، ہمارا پرانا ملنے والا، تیرا عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں آقا مجھ سے پوچھ رہے ہو بتاؤ یہ رشتہ میں نے کروایا؟ فرمایا نہیں۔ نکاح میں نے کروایا، میں نے پڑھایا؟ فرمایا نہیں۔ کس نے نکاح کروایا، کس نے رشتہ کروایا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عمر یہ تو عرش والے رب نے رشتہ کروایا ہے، عرش والے رب نے نکاح کروایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ دیکھ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے غور کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درج کرتے آقا پھر رب اتنا بھولا بھالا نہیں کہ نبی پاک ہو، نبی کی بیوی ناپاک ہو۔ جو رب اپنے نبی کے جسم اطہر پر ناپاک مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ اپنے نبی کے بستر پر ناپاک عورت کس طرح آنے دے سکتا ہے، کس طرح آ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ بات سنی، تھوڑا سا اطمینان ہوا، تسلی ہوئی،
بات دلیل کے ساتھ تھی. اسی وقت چلے صدیق اکبر کے گھر آئے. گھر آ کر کے ابھی بیٹھے ہی ہیں کہ وہی کی نشانیاں شروع ہو گئیں, علامات شروع ہو گئیں. اللہ کے رسول نے چادر اپنے اوپر ڈھانپ لی. سارے گھر والے سمجھ گئے کہ وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا. وہی آ گئی, آسمان سے جبریل آ گئے, اللہ کا پیغام آ گیا, اللہ کا اعلان آ گیا. پتہ نہیں اب فیصلہ کیا آتا ہے, پتہ نہیں اعلان کیا ہوتا ہے. سب پریشان ہیں, سانسیں رکی ہوئی ہیں, ہونٹ خشک ہیں, زبانیں خشک ہیں. وہی کا سلسلہ ختم ہوا. کائنات کے امام نے اپنی چادر مبارک کو پیچھے ہٹایا, پیچھے ہٹا کر کے اعلان فرمایا, بلاؤ عائشہ کو, مبارک ہو عائشہ, اللہ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا ہے, اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا ہے, آج اللہ نے تمہاری طہارت اور پاکیزگی کا اعلان کر دیا ہے. حضرت عائشہ آئی, ماں ام رومان کہنے لگی, بیٹی شکر کرو, شکر اپنے خاوند کا. کہتی ہے شکر میں ان کا نہیں کروں گی, شکر اس عرش والے رب کا کروں گی جنہوں نے میری برات کا اعلان کیا. میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں, ان کا کروں گی. اور لوگوں, الزام دنیا کے اندر پہلے بھی لگتے رہے, آج بھی لگ رہے ہیں, قیامت تک لگتے رہیں گے. الزامات کے اندر صفائیاں بھی ہوتی رہی, گواہیاں بھی ہوتی رہی. حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا, گواہی ایک بچے نے دی کہ یوسف علیہ السلام پاک ہے. حضرت مریم پہ الزام لگا, گواہی عیسیٰ بچے نے دی کہ جناب مریم پاک ہے. لیکن حضرت عائشہ پہ جب الزام لگا, حضرت عائشہ کی باری آئی, حضرت عائشہ پہ تہمت لگی. لوگوں, کسی بچے نے گواہی نہیں دی. رب چاہتا کوئی بچہ بول سکتا تھا, رب چاہتا کوئی بڑا بول سکتا تھا, رب چاہتا اونٹ بول سکتا تھا, رب چاہتا سورج گواہی دے سکتا تھا, رب چاہتا تو چاند گواہی دے سکتا تھا, عرش والا چاہتا تو ستارے بول سکتے تھے. حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں زمین کے کنکر بول سکتے تھے, زمین کے کنکر, زمین کے ذرات بول سکتے تھے, ریت کے ذرات بول سکتے تھے, مدینہ کے پہاڑ بول سکتے تھے. لیکن نہیں بولا, رب نے نہیں بلوایا, اس لیے کہ معاملہ عائشہ کا تھا, معاملہ عائشہ کی عظمت کا تھا, عائشہ کی عرفت کا تھا. نہ رب مخلوق میں سے نہ چاند بولا, نہ سورج بولا, نہ زمین بولی, نہ زمان بولا, نہ مکین بولے, نہ مکان بولا, بولا عرش والا رب بولا. وہ عدالت خود بول پڑی, جج خود بول پڑا, گواہی کسی نے نہیں دی, عرش والے رب نے خود گواہی دی, خود گواہی دی, خود گواہی دی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا ڈنکا بجتا رہے گا, آپ کی رفت کا ترانے بجتے رہیں گے, آپ کی پاک دامنی کی باتیں ہوتی رہیں گی جب تک قیامت طلوع نہیں ہو جاتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عزت, آپ کی عظمت, آپ کی رفت بیان ہوتی رہے گی, کیونکہ اللہ نے آپ کی پاک دامنی کو قرآن کا حصہ بنا دیا, آپ کی پاک دامنی کو قرآن کا حصہ بنا دیا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایسی عائشہ کہ ایک دن ہار گم ہو گیا سفر میں, نماز کا وقت لیٹ ہو رہا ہے, صحابہ پریشان کہ پانی نہیں ہے, آگے جانا پتہ نہیں پانی ملتا نہیں ملتا. دین کا اصول یہ تھا, شریعت کی بات یہ تھی کہ پانی کے ساتھ وضو کرو, منہ دھوو, ہاتھ دھوو, پاؤں دھوو, پھر نماز پڑھو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انگلی کے ساتھ اس طرح کر کے انگوٹھا بنا کے حضرت عائشہ کی پسلیوں میں لگایا, پسلیوں میں مارا. حضرت عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ تمہاری وجہ سے قافلہ لیٹ ہو رہا ہے, تمہاری وجہ سے لشکر رکا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے اپنا سر اقدس حضرت عائشہ کی گود میں رکھا ہوا. حضرت عائشہ نے حرکت نہیں کی, میرے آقا کی نیند نہ خراب ہو جائے. آنکھوں سے آنسو جاری, درد کو برداشت کیا, لیکن آنسو سجدہ عائشہ کی آنکھوں سے گرے, اللہ کی رحمت جلال میں نہ آئے, یہ نہیں ہو سکتا. اسی وقت رب کی رحمت جلال میں آئی. فرمایا جبریل, جی رب جلیل, جاؤ جا کر دنیا کے اندر اعلان کر دو, دنیا والوں کو بتا دو کہ پانی نہیں ملتا, نہ ملے. تمہارے پاس وضو کے لیے پانی نہیں, منہ دھونے کے لیے پانی نہیں, ہاتھ دھونے کے لیے پانی نہیں, کوئی بات نہیں. آج کے بعد میں نے ضابطہ بدل دیا, دستور بدل دیا, قانون بدل دیا, آئین بدل دیا, منشور بدل دیا. پانی نہیں ملتا, نہ ملے, مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز پڑھ لینا, مگر میری عائشہ کو کچھ نہیں کہنا, میری عائشہ کو کچھ نہیں کہنا. جو رب
عائشہ پہ باپ کی انگلی برداشت نہیں کرتا، جو رب عائشہ پہ صدیق اکبر کی انگلی برداشت نہیں کرتا، آج کوئی انگلی اٹھائے امی عائشہ پر، آج کوئی تبرہ کرے امی عائشہ پر، آج کوئی زبان چلائے امی عائشہ پر، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آج ہم کٹ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ذبح ہو سکتے ہیں، سب کچھ اپنا تباہ و برباد کروا سکتے ہیں، مگر حضرت عائشہ کی عصمت پر، آپ کی رفت پر، آپ کی عزت پر، آپ کی شان پر، آپ کے مقام پر کوئی اٹھی ہوئی انگلی برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ کی عزت کا دفاع، عظمت کا دفاع، نموز کا دفاع اپنے خون سے کرنا پڑا تو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔